السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی ام مظہر العجائب تجدہ او نالقا فی نوائب کلو حام وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحب الوطن شعرۃ الایمان، الحب الوطنی نصف الایمان۔ یہ جو میں پڑھا ہوں آپ کے سامنے ظاہرین اور امت مسلمین، آج کا ٹاپک میرا یہ ہے کہ وطن سے محبت ہمارا آدھا ایمان کی دلیل ہے۔ وطن سے محبت کرنا آدھا ایمان کی ہماری دلیل ہے، اور ہم دینی محمدی امت رسول ہے، تو ہمارے اوپر سب سے پہلے ایمان کا فرائض یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے فرسٹ اس کو کہا جائے، وہ ہے انسانیت، دینی محمدی پہ قائم رہنا، ہمارے اندر انسانیت کو ہمارے اندر عمل میں لانا۔ وبا کے حالات میں اور یہ جو لاک ڈاؤن کے حالاتوں میں جس طرح سے پیچیدہ ہوا ہے، مسئلہ چلا ہے، تو مسجدوں میں تالا لگایا گیا ہے، ضروری پڑا۔ ایسا کیوں ضروری ہوا کہ مسجدوں میں تالا لگانا پڑا؟ تو وجہ یہ ہوئی کہ بھائی تالا لگاؤ نا تو پبلک آنا جانا شروع کر دے مسجدوں میں، اور کس کو ہم روک نہیں سکتے۔ تو یہ عوام کے لیے، اپنی پوری امت مسلمین کے لیے، اس میں کوئی فرقہ کہ یہ فرقے والے، اہل حدیث والے، سنی والے، دیوبندی والے، اس میں کوئی فرقے کا وہ نہیں۔ ہر کسی کے لیے، ہر کسی سے گزارش ہے کہ ہم پہلے یہ سب چیزیں چھوڑ دیں، فرقے پرستی، اور ایک عقائد اور ایک جگہ پہ آ جائیں، کہ ہمارا عمل وہ ہو جائے کہ ہم لاک ڈاؤن کا بھی پالن کریں اور ہم خود خصوصی طور پر ہی مسجد نہ جائیں۔ تو لوگوں کے اندر میسیج پہنچے گا کہ ان کے اندر یہ لگے گا کہ ہاں بھائی، ہم ظاہر کریں گے اپنے آپ سے کہ مسجدوں پہ تالا، ہماری مسجدوں پہ تالا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اندر خود یہ آیت جو میں نے پڑھا ہوں، حب الوطنی شعرۃ الایمان، حب الوطنی نصف الایمان، ہم اس پہ قائم ہیں، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہماری سرزمین سے محبت کرنا ہمارا ایمان کی دلیل ہے، تو ہم اس قانون کو مانتے، لاک ڈاؤن کو، تو ہم خود مسجد میں نہیں جاتے، تو مسجد میں تالا لگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ ہم اور ایک یوٹیوب پہ لنک آئی جو مخدوم سید صاحب ہے، آج سے 2 سال پہلے انہوں نے 2017 میں ہے وہ، آپ کو وہ لنک دیکھ لیجئے وہ لنک۔ انہوں نے کیا کہا اس وبا کے بارے میں، آج سے 2 سال پہلے ہی کہہ دیا۔ اس کی 2017 میں ہے وہ، آپ کو وہ لنک دیکھ لیجئے وہ لنک۔ انہوں نے کیا کہا اس وبا کے بارے میں، آج سے 2 سال پہلے ہی کہہ دیا۔ اس کی اور کس انداز سے کہا، وہ کیا بتانا چاہتے تھے، وہ کیا بولنا چاہتے تھے، کہ ہم کون سے دور میں اس وقت گزر رہے، کس دور سے گزر رہے امت مسلمین، ہم پہ کیا کیا آفتیں آ رہی ہے، کچھ آسمانی ہے، کچھ ہماری خود کی لی ہوئی ہے،
کچھ ہمارے عمل سے ہے، کچھ ہماری حرکت سے، یہ سب چیزیں ہیں جس کا ہم خامیازہ بھگت رہے ہیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ عنقریب ایک آدھ دن ہی ہے، ہو سکتا ہے کل چاند رات ہو جائے، اور اس رمضان کی برکتوں سے جو ہمارے محلوں میں رنگ و رونق ہوا کرتی ہے، سمجھے گی، اس بار اس چیز سے ہم کو پرہیز کرنا پڑے گا۔ کہیں نہ کہیں خدا اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے، تو ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ ہم انسانیت کس طرح پیدا کریں؟ ایسی ہر چھوٹی چھوٹی چیزیں کو ہم لوگ عمل میں لائے، ہر باریک سے باریک چیزوں پہ غور کریں، اس آیت کے فکر کریں کہ بھئی ہمارے پاس ہر چیز، اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے ہمارے جینے کے انداز کو بھی بتا دیا گیا ہے، ہم کس طرح چلیں۔ ہمارے اندر کلیشش، فرقہ پرستی کی جو کلیشش ہے، اس کلیشش کو بھی ہم دور کریں، انسانیت، صرف انسانیت پیدا کریں کہ بھئی ہم ایک نا اچھے پلیٹ فارم پہ رہیں، ایک عقائد پہ رہیں، کیونکہ دیکھو ہر کسی کا عقیدہ ہے، ہر فرقے کا عقیدہ ہے کہ آخری امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پکا ہے قیامت کے عنقریب، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ علامتیں بھی ہے، کئی بعض جگہ کچھ اور ہے، کئی بعض جگہ کچھ اور ہے، مگر آج نہیں کل تو وہ آنا ہی ہے۔ تو اب کچھ دن پہلے ایک اسرائیل سے ویڈیو آئی تھی، مطلب نیوز بھی آئی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ اس وبا کو ہمارے مسیحا آئیں گے تو ہی جائیں گے۔ اب مسیحا سے کون ہوں گے مراد؟ وہ ہر مسلمان، مسیحا آئیں گے تو ہی جائیں گے۔ اب مسیحا سے کون ہوں گے مراد؟ وہ ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ ان کے مسیحا کون ہوں۔ میں اس شخص، اس نامولود کا نام بھی نہیں لینا پسند کرتا ہوں۔ ہمارا مسیحا کون ہے؟ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے نا، ہمارے لیے تو مہدی علیہ السلام ہے آنے والے، ہم کو انہی کی رکاب میں رہنا ہے۔ اگر ہم نہیں تو ہماری اولاد ہوگی، اگر وہ نہیں تو ان کی اولاد ہوگی۔ تو اسی کے بارے میں بولنا تھا کہ کیوں نہیں ہم آج سے ہی اور ابھی سے ہی دینی محمدی کے اس ستون کو پکڑے جو انسانیت پہ فائز ہے، انسانیت کا میسیج دیتا ہے۔ اور ابھی جو آپ نے لنک دیکھو گے مخدوم سید صاحب کا، انہوں نے 2 سال پہلے ہی بتا چکے ہیں اس چیز، تو اس کے بعد آپ غور کریں کہ کیا ہے یہ 2 سال پہلے انہوں نے یہ پیشن گوئی کیسی بتائی اور یہ بولنا کیا چاہتے ہیں، یہ ان کو پتہ کیسا چلا۔ یوٹیوب کی لنک ہے، 2017 کی ہے، دیکھیں اور سب ایک عقیدے ہو جائیں۔ میرے دوستوں بھائیوں، بڑے دور دور سے آئے ہو، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 سال، آج سے 2 سال 7 ماہ 29 دن باقی رہ گئے ہیں۔ 2 سال 7 ماہ 29 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس چیز کے 80% چانسز ہیں۔ 80% بہت ہوتے ہیں، 10% نہیں، 20 نہیں، 25 نہیں، 30 نہیں، 80% چانسز ہیں۔ پوری دنیا ایک ایسی عذاب کی دلدل میں پھنسنا شروع ہوگی کہ پھنستی ہی چلی جائے گی۔ تو میری سب سے گزارش ہے، اپنے امام وقت سے ربط کریں۔ یاد رکھیں، بچت کا خدا کی قسم کوئی کھانا نہیں، ایک امام ہی ہے۔ کیوں مرنا تو ہے امام کے ساتھ ہوگی، تب بھی بعد میں بھی، تو گندی موت سے بہتر ہے امام کی ربط میں مریں تاکہ آپ کی بقا ہو۔ تو امام اپنے سے ربط رکھنے کے لیے اپنے اوپر امام کی محبت حاوی کر لو، یہ بڑی بات ہے۔ آپ کی سمجھ میں پتہ نہیں آئے کہ نہیں، 2 سال 7 مہینے 29 دن رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد پوری دنیا جو کہ 9 حصوں میں میرے مولا نے تقسیم کی ہوئی ہے، 2,70,000 جس پہ کافروں کا کنٹرول ہے، میرے مولا ان سے کام لیں گے، شر سے ٹکرائے گی،
اور تم بھی کہیں شر کے بیچ میں پھنس نہ جاؤ. ایک ہی بات ہے, اپنے امام کی بات کرو اور ان سے ربط قائم کرو, نہیں تو تمہارا پھر جان چھوٹنی تمہاری بہت مشکل ہے. اپنے امام کے ہاتھ پہ بیعت کرو اور اس طرح ذلیل رسوا ہونے سے بہتر ہے اپنے امام کے آگے جھک جاؤ. کتنی زندگی جیو گے, 5 سال 10 سال, اگر یہ 2 ہی بھاری ہو گئے, 2 سال 7 مہینے 29 دن, تو تمہارا تو کام ہو گیا. مثال کے طور پہ ایک ایٹم بم چلتا ہے, تب بھی تم نے مرنا ہے آرام موت. خفا نہیں ہونا میری باتوں سے. تو اگر امام کے ربط میں مریں گے تو پھر بقا ہوگی, پھر ساری خیر ہی خیر ہے. تو اپنے امام کے ہاتھ میں بیعت کریں. بیعت کا طریقہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. میں اپنی بیعت نہیں کراتا, میں آپ کو پیر شیر نہیں ہوں بھئی آپ کو اپنی بیعت کرا کے اپنا مرید بنانا چاہتا ہوں. خیر, مجھے جب یہ ویڈیو ملی تھی تو میں نے تھوڑی دیر سوچا اور یہ مناسب سمجھا کہ یہ آپ لوگوں تک کے بھی بتا دیں کہ عنقریب دن ہے, ہم تباہی کی طرف بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. آنے والا زمانہ جو ہے بہت ہی پیچیدہ ہوتے جا رہا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی غلامی میں آ جائیں, انہی کی گن گائیں, انہی کی تعریف, انہی کے فضائلوں پہ کام کریں اور ہماری اولاد کو بھی اہل بیت اطہار کے بارے میں بتائیں, ان کی تواریخ کے بتائیں, ماں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں, امام حسنین کریمین کے بارے میں, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں, اور صحابوں کے بارے میں بتائے کہ کس طرح صحابہ اکرام ان کی اطاعت کرتے تھے. امام جب باتیں میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں نا, یہ میری کوئی اوقات نہیں ہے بولنے کی, اور میں کوئی اتنا بڑا عالم دیندار وغیرہ بھی نہیں. میں مطلب میرے دل کی بات تھی, دل میں کچھ بات آئی تو میں آپ لوگوں سے شیئر کیا. غور کرو, فکر کرو اور میری بھی اصلاح کرو اور ہم سب کے لیے دعا کرو کہ میں یہ جو سب چیزیں ہو رہی ہیں بول پا رہا ہوں میں نا, یہ میرے پیر و مرشد کی عطا ہے اور ان کے فرزند اور ان کی آل اولاد کا صدقہ ہے. ہمارے محبوب حسین شاہ صاحب کی چپڑوں کی دین کی دعا ہے کہ ہمارا دل دماغ ذہن حق کی طرف, اہل بیت اطہار کی طرف پھرا دی. اور میں خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے ہمارے کامل پیر ملے. میری خوش نصیبی ہے کہ میں ان کے ہاتھ میں بیعت ہوں. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ, اللہ تعالی ہم سب کو ایک عقیدے پہ لے کے آ جائے, ایک ایمان پہ لے کے آ جائے, ہمارے عقائد ایک ہو جائے اور ہم ایک انسانیت پہ پورا عمل کریں. اور ظہور مہدی علیہ السلام کی رکاب میں ہم نہیں تو ہماری آل اولاد رہے, اور ہم منتظر ہیں ان مہدی علیہ السلام کے آنے کا. تو انشاءاللہ تعالی سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس وبا سے ہم سب کو نجات دلائے, اور وقت رہتے ہی ماہ رمضان میں مسجدوں کے گیٹ کے تالے کھل جائیں, وہی رنگ اور رونق واپس ہمارے کو مل جائے. اسی مہینے میں انشاءاللہ تعالی لاک ڈاؤن وغیرہ سب ہٹ جائے اور اس وبا سے ساری دنیا کو نجات ملے, اور مہدی علیہ السلام کے رکاب میں ہم سب کو رہنے ملے, اور آپ مہدی علیہ السلام ہماری نوکری کو قبول کر لیں. آمین ثم آمین.